بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذلك يظہر عدم و جواز التمسک بأصالت بقاء الاشتغال بالظہر وعدم فعل الواجب الواقعی الی آخر۔ پوری توجہ کے ساتھ آگا، عبارت تھوڑی ہے، مطلب تھوڑا زیادہ ہے۔ بات ہماری یہ چلی تھی تنبیہ سابق میں کہ اگر انسان کو شبہ وجوبیہ موضوعیہ ہے، لیکن اس میں تردد ایک میں نہیں کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، بلکہ اس کو یقین ہے کہ میرے اوپر دو واجب ہیں، اور دو بھی ایسی واجب ہیں کہ جن میں ترتیب شرط ہے۔ اب یہ بندہ بیچارہ پریشان ہے کہ ہیں بھی دو واجب، ہیں بھی ایسی کہ جن میں ترتیب شرط ہے۔ اشتباہ اس میں ہے کہ وہ دونوں تمام تھیں یا دونوں قاصر تھیں، یا ایک تمام تھی اور ایک قاصر تھی۔ اسی طرح پھر آگے شبہ کہ اس کے پاس دو لباس ہیں، آیا اس میں پڑھوں یا اس میں پڑھوں، یا اس کو ساتھ جہت قبلہ میں بھی شک ہے کہ پتہ نہیں جہت قبلہ اس طرف ہے یا اس طرف۔ میں نے گزارش کی تھی اس وقت کہ استاد محترم آیت اللہ مصطفیٰ اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 4 صورتیں بنائی تھیں، لکھوایا تھا۔ پہلی صورت یہ تھی کہ بندہ پہلے ظہر کو پڑھے تماماً اور قصراً، پھر اس کے بعد پڑھے عصر کو تماماً و قصراً۔ یہ سب سے بہتر آپشن ہے، اس لیے کہ یقیناً اس میں ترتیب حاصل ہو جائے گی۔ اگر وہ فوت شدہ نماز ظہر واقعی تھی تو یہاں بھی ظہر پہلے ہو گئی، عصر بعد میں، اور اگر ظہر قاصر تھی تو بھی وہ پہلے ہو گئی، عصر بعد میں ہو گئی، جو بھی ہو گیا۔ دوسری صورت یہ گزارش کی تھی کہ ایک ظہر پڑھے تماماً پھر عصر پڑھے تماماً، ایک ظہر پڑھے قصراً پھر ایک عصر پڑھے قصراً۔ گزارش یہ تھی کہ یہ ہمارا محل بحث ہے کہ آیا ایسا کرنا جائز ہے، یہ درست ہے یا درست۔ گزارش میں نے کی تھی کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حتماً پہلی صورت ہی ہونی چاہیے کہ پہلے ظہر کو پڑھے تماماً و قصراً، بعد میں عصر کو پڑھے تماماً و قصراً۔ بعض حضرات دوسری کے قائل ہیں کہ وہ کہتے نہیں، اگر ظہر پڑھتا ہے تماماً پھر عصر پڑھے تماماً، ظہر پڑھے قصراً پھر عصر پڑھے قصراً تو بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر بات چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ دو نظریے کیوں ہو گئے، تو یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ تنبیہ سادس میں ایک بحث آئی تھی کہ جو بندہ علم تفصیلی حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور امتثال تفصیلی کر سکتا ہو، آیا اس پر واجب ہے وہ امتثال تفصیلی کرنا یا امتثال اجمالی بھی جائز ہے؟ چونکہ وہاں دو نظریے تھے، بعض کہتے تھے کہ تفصیلی لازم ہے، بعض کہتے تھے کہ ضروری نہیں، اجمالی کافی ہے۔ اس بنیاد پر اس دوسری صورت میں بحث آ گئی۔ جو کہتے ہیں کہ امتثال تفصیلی پر قدرت ہونے کی صورت میں امتثال اجمالی کافی نہیں، تو وہ فقط پہلی صورت کو درست سمجھتے ہیں، چونکہ وہاں یقین ہو جائے گا ترتیب کے حصول کا۔ جو کہتے ہیں امتثال اجمالی بھی کافی ہے، وہ اس دوسری صورت کے بھی جواز کے قائل ہیں کہ ظہر کو تمام پڑھے پھر عصر کو تمام پڑھے، پھر ظہر کو قصر پڑھے پھر عصر کو قصر پڑھے۔ یہ بات ہماری چل رہی تھی۔ آخر میں ہم پہنچے تھے کہ جناب اس نے پڑھی ہے ظہر تمام، پھر اس نے پڑھی ہے عصر تمام۔ توجہ کے ساتھ آگا، تو یہ ہے جائز سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ظہر یا عصر پڑھ رہا ہے تماماً بعد میں، یہ عصر ظاہری ہے،
واقعی نہیں ہے، یعنی اس کو یقین نہیں ہے کہ حتماً یہی ہے، ظاہراً چونکہ اس کو شبہ ہے اور شبہ کو اس نے امتثال تو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو احتمال کی صورت میں ہے، اور ترتیب واجبین واقعیین میں ہوتی ہے، نہ کہ واجبین ظاہریین میں۔ یہ ہماری آخری سا ترتیب۔ وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرُ، یہاں سے آج کی درس ہے، پوری توجہ وہ یہ ہے۔ وہاں میں نے ایک گزارش کی تھی تیسری صورت کی کہ استاد اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ ظہر کو پڑھ لے تماماً، پھر پڑھے عصر کو تماماً و قصراً، پھر ایک ظہر کو پڑھے قصراً۔ یہ تیسری صورت تھی، ٹھیک ہے جی، اس کا اشارہ آج کے ہمارے اس درس میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، وَمِن ذَلِكَ سے مراد کیا ہے؟ کوئی شخص، یہ در حقیقت ایک اشکال ہے، اس اشکال کا جواب ہے، اور ساتھ ہی اس جواب میں تیسری صورت کے غلط ہونے اور باطل ہونے کی بات ہے۔ اشکال کیا ہے کہ یہ جو ہم دوسری صورت میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ بندہ ظہر پڑھتا ہے تماماً، پھر عصر پڑھتا ہے تماماً، پوری توجہ آ جائیں، ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ جناب یہ اصلاً فی الحال عصر پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک ظہر کو تماماً و قصراً بجا نہ لائے۔ وہ کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب یہ بندہ ایک ظہر پڑھنے کے بعد عصر شروع کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نمازوں میں ترتیب واجب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ عصر پڑھ رہا ہوگا تو اس کو شک ہوگا کہ پتہ نہیں میں نے ظہر واقعی کو انجام دے دیا ہے یا نہیں دیا۔ کیوں؟ چونکہ ظہر انجام پائے گی تو عصر پڑے گا نا۔ تو جب اس کو شک ہوگا کہ میں نے ظہر انجام دی ہے یا نہیں دی، استصحاب کرے گا، کس کا؟ اشتغال ذمہ کا، استصحاب کرے گا عدم فعل واجب واقعی کا۔ تو جب استصحاب کرے گا تو اس کو اصلاً عصر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ایک ظہر کے بعد ایک عصر؟ جواب میں فرماتے ہیں نا، یہ استصحاب جاری کیوں؟ بھائی جس عصر میں اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، پوری ترتیب آج عبارت تھوڑی ہے، مطلب زیادہ ہے، جس عصر کو وہ قبل ظہر بجا نہیں لا سکتا، وہ عصر واقعی ہے، کہ جو عصر واقعی میں واجب تھی اس عصر واقعی کو ظہر واقعی سے پہلے بجا نہیں لا سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو عصر پڑھ رہا ہے یہ واقعی نہیں، یہ ظاہری ہے۔ کیوں؟ جیسے احتمال تھا کہ ظہر تماماً واجب ہو، احتمال تھا کہ ظہر قصراً واجب ہو واقع میں، اسی طرح احتمال تھا کہ عصر واقع میں واجب ہو تماماً یا عصر واقع میں واجب ہو قصراً۔ اس احتمال میں دونوں برابر ہیں، ظہر میں بھی واجب واقع ہونے کا احتمال تھا، عصر کا بھی احتمال تھا۔ تو اب آپ جب ظہر کو پہلے بجا لا رہے ہوتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، تو یہ احتمال ہوتا ہے نا کہ شاید پہلے عصر قضا ہوئی ہو، پھر وہاں پر بھی آپ استصحاب کر سکتے تھے مشغول و ذمہ ہونے کا، لیکن نہیں کرتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کو بھی بجا لا رہے ہیں ظاہراً اور اس کو بھی بجا لا رہے ہیں ظاہراً۔ پس اگر عصر کو بجا لاتے ہیں ظاہراً،
ٹھیک ہے جی، نہ کہ واقعاً، اور ظہر کے بعد بجا لاتے ہیں، تو آپ یہاں یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی الحال عصر کو بجا لانے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ کو ظہر واقعی کے انجام دینے کا یقین نہیں ہے۔ ہم کوئی عصر کو واقعی تو نہیں کہہ رہے کہ یہی واجب واقعی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ واجب ظاہری، احتمال تھا، شک تھا کہ شاید یہ واجب ہو، شاید ترتیب دو واجب واقعی میں ہوتی ہے، نہ کہ واجب ظاہری میں۔ یہ بات کرتے ہیں، درمیان میں آدھی سطر میں اس تیسری چیز کی نفی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیسری قسم باطل ہے۔ وہ کون سی؟ وہ یہ تھی کہ اگر فقط ظہر کو پڑھتا ہے تماماً اور پھر عصر کو تماماً بھی پڑھتا ہے اور کثراً بھی پڑھتا ہے، یعنی جتنے احتمالات ہیں، چاہے وہ لباس کے حوالے سے ہیں یا جہات قبلہ کے حوالے سے ہیں، وہ بجا لاتا ہے اور پھر دوبارہ آ کر ایک ظہر پڑھتا ہے، تو ہم نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس ابھی بات ختم، انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ لہٰذا جو حضرات یہ قائل ہیں کہ ایک ظہر پڑھے تماماً اور پھر ایک عصر پڑھے تماماً، پھر ایک ظہر پڑھے کثراً، پھر ایک عصر پڑھے کثراً، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ وہ اشکال کون سا تھا؟ وہ یہی تھا کہ بعض کہتے ہیں جی اصلاً اس کو عصر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے جب تک یہ ظہر واقعی سے فارغ نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں جس عصر واقعی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے وہ عصر واقعی ہے، نہ کہ عصر ظاہری۔ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ عصر کو واجب ظاہری کے طور پر جا رہا ہے، نہ کہ واقعی کے طور پر، جبکہ ترتیب واجبین واقعین میں شرط ہے۔ اس پیرے کو آج میں نے اتنی رکھا تھا کہ بات سمجھ آ جائے پھر انشاءاللہ۔ وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرْ، من ذَلِكَ کا مشار الیہ آغا جان یہ اوپر والی سطر ہے، لِأَنَّ التَّرَتُّبَ إِنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْوَاجِبَيْنِ واقعاً، کہ جو ترتیب ہے وہ دو واجب واقعی میں ہے، نہ کہ ایک واجب ہو واقعاً اور ایک ظاہراً اس میں نہیں ہے۔ وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرْ، ہماری اس بات سے ایک بات اور پتہ چل گئی، کون سی؟ کہ عدم و جواز التمسک، یہ جو آغا جان یہ لفظ ہے نا، عدم و جواز التمسک سے لے کر وذالکہ سے پہلے تک، در حقیقت یہ اشکال ہے، ذالکہ یہ اس کا جواب ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ جناب جب ظہر اور عصر میں ترتیب واجب ہے، یہ پہلی سطر ہو گئی، اس نے فقط ایک ظہر پڑھی ہے تماماً، عصر نہیں پڑھی، تو اب یہ پڑھ رہا ہے عصر، اصلاً اس کو عصر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ عصر شروع کرے گا تو عصر سے پہلے اس کو یہ شک ہوگا کہ آیا میں نے ظہر واقعی کو انجام دے دیا یا نہیں دیا، تو استصحاب کرے گا کس کا؟ بقاء الاشتغال بالظہر، یعنی اشتغال بقا کا، اور اسی طرح یہ دوسرا استصحاب کرے گا عدم و فعل الواجب، کہ ابھی تک میں نے واجب واقعی کو چونکہ اس نے تو ایک ہی پڑھی تھی نا، لیکن احتمال تو کثر کا بھی تھا، تو یہ مشغول ذمہ ہونے کا استصحاب اور فعل واجبی کے عدم انجام دہی کا استصحاب، یہ دو استصحاب کرے گا۔ جب یہ کرے گا تو اس کو سرے سے عصر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اشکال وارد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وَذَالِكَ، یہ جواب ہے۔ جواب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الْمُتَرَتَّبَ عَلَى بَقَاءِ الْاشْتِغَالِ وَعَدَمِ فِعْلِ الْوَاقِعِ، درست ہے کہ
اشتغال بھی ظہر کا استصحاب ہو سکتا ہے، عدم فعل واجب واقعی کا استصحاب ہو سکتا ہے، لیکن ان استصحابین پر جو چیز مترتب ہوتی ہے وہ ہے عدم جواز الاتیان بالعصر الواقعی، کہ آپ فی الحال عصر واقعی کو انجام نہیں دے سکتے، یہ مرتب ہوتا ہے۔ ٹھیک، شیخ عالم فرماتے ہیں وَهُوَ مُسَلَّمٌ، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، سب کہتے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ظہر واقعی کو انجام دینے سے پہلے آپ عصر واقعی کو انجام دے سکتے ہیں؟ نہ، ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں، کوئی بھی اس کا قائل نہیں، وَهُوَ مُسَلَّمٌ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ظہر پڑھ سکتا ہے، یہ واقعی نہیں، یہ فعل واجب ظاہری ہے، اور ترتیب واجبین واقعیین میں ہے، یہ جب سمجھا ہے۔ وَلِذَا، اب وہ اگلی بات جو میں نے ابتدا میں گزارش کی ہے، لا یجوز الاتیان حینئذ بجمیع محتملات العصر، یہ جو آدھی سطر ہے یہ در حقیقت وہ تیسری صورت ہے۔ تیسری صورت کون سی تھی؟ کہ پہلے ایک ظہر پڑھے فقط تماماً، پھر عصر پڑھے اس کے تمام احتمالات کے ساتھ، تماماً بھی پڑھے، کثراً بھی پڑھے، اس لباس میں اس لباس میں، اور پھر دوبارہ سے ظہر کو پڑھے کثراً اور تمام۔ لا یجوز الاتیان حینئذ بجمیع، ہم نے کہا ہے کہ ایک ظہر پڑھنے کے بعد، ایک احتمال جن ظہر کا فقط تماماً جب پڑھنے کے بعد پھر عصر کو اس کے تمام محتملات کے ساتھ بجا لانا، یہ جائز نہیں ہے، یہ وہ تیسری صورت تھی، یہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ لا یجوز الاتیان حینئذ، حینئذ سے مراد کیا تھا؟ کہ اگر وہ ایک ظہر کو، ایک محتمل کو بجا لاتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا جو بعد والا ہے اس کو تمام احتمالات کے ساتھ بجا لاتا ہے جو محتمل عصر میں ہے، یہ جائز نہیں ہے، جو کہ تیسری صورت تھی۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْمُحْتَمَلِ، یہ جو ایک ظہر پڑھنے کے بعد ایک عصر پڑھ رہا ہے، صرف ایک پڑھ رہا ہے، غیر معلوم، اس کے بارے میں ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ انہ العصر الواقعی، کہ یہی عصر واقعی ہے، نہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو بجا رہے ہیں فقط کہ علی الظاہر، کہ شاید یہی واجب ہو، واقعی نہیں ہے۔ پس وَالْمُصَحِّحُ لِلْإِتْيَانِ بِهِ، ہم عصر کو کیوں بجا لا رہے ہیں؟ عصر کو بجا لانے کا مصحح کیا ہے؟ کس چیز نے ہمیں کہا ہے؟ تو آپ کہیں گے مصحح کیا ہے؟ وہ احتمال کہ شاید یہی واجب واقعی ہو۔ تو جو احتمال اس عصر کو بجا لانے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے هو المصحح لاتیان محتمل ظہر، محتمل ظہر کو بجا لانے کا مصحح بھی، ہم نے ظہر کو کیوں پڑھا تھا؟ وہ بھی اسی احتمال کی بنیاد پر کہ شاید ظہر ہی واجب واقعی ہو۔ تو جس احتمال نے ظہر کو بجا لانے کا ہمیں کہا تھا، اسی احتمال نے ہمیں عصر کے بجا لانے کا کہا ہے۔ المشترک معہ فی الشک، اور وہی مصحح، یعنی وہی احتمال کہ شاید یہ واجب واقعی ہو، وہ شک میں بھی عصر کے ساتھ شریک ہے۔ اور جریان الاصلین، وہ کون سی تھی؟ وہ اصل اشتغال ذمہ، اصل عدم فعل واجب، اس میں بھی وہ اس کے ساتھ شریک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہاں تک ایک بات ختم ہوگی، اگلی بات ایک علیحدہ ہے، پھر اس کو پورا درس بنا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ